میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر ساتویں پارے کے آغاز میں مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے ایک بات ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ اس سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں اسے جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ اس سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حق پہچان لینے کی وجہ سے اس قرآن کی آیات کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سننے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ ان آیات کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کی گئی ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی اسے غور سے اور سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا بھی چھوڑ دیا، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ یعنی صرف قرآن مجید فرقان حمید شادیوں میں بچیوں کے سروں پہ اٹھانے کے لیے، یا لڑائی جھگڑوں میں قسم اٹھانے کے لیے، یا کورٹ کچہری کے اندر اس بات کا حلف لینے کے لیے کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، ان چیزوں کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ باقی پورا سال قرآن مجید فرقان حمید کھول کے ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی کتابوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں ریڈیو پر جو ان کی ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے نا رگ وید، انہوں نے وید شروع کی ریڈیو پر چلانی، تو جس جگہ ریڈیو پر وید چل رہی ہوتی تھی، جس دکان پر، وہاں کھڑے ہو کر خریدار چپ ہو کے وید سنا کرتے تھے۔ جس جگہ پہ، جس گاڑی کے اندر یہ وید چل رہی ہوتی تھی ریڈیو میں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، صبح کو آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں، رکشوں میں تلاوت چل رہی ہوتی، یہاں تلاوت چل رہی ہوتی اور وہاں ٹیکسی والا اور گاڑی والا برابر والے سے گالیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ جس گاڑی کے اندر چل رہی ہوتی تھی اس گاڑی کے اندر لوگ بات نہیں کرتے تھے، اس قدر۔ ایسے ہی جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے، قرآن سے تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں ان چیزوں کا، لیکن یہ اپنی کتابوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ جو ان کی کتابیں گرنتھ سکھوں کی، جب گرنتھ لائی جاتی ہے تو پہلے راستے میں یہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور ایک شخص پنکھا چلتا ہوا چلتا ہے کہ گرنتھ صاحب لائی جا رہی ہے، اس قدر احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو لوگ جلا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اور رب ذوالجلال فرما رہے ہیں جب وہ سنتے ہیں ان آیات کو کہ جو نازل کی گئی ہیں رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کے اس سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے، جو مومن ہیں ان کی نشانی بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بات لکھی ہے، علماء، بزرگان دین، اولیاء، صوفیاء، اصفیاء، ان کے حالات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت سورہ دخان پڑھی جاتی تھی یا کوئی اور سی ایسی صورت پڑھی جاتی تھی جس کے اندر عذاب کا ذکر ہوتا ہے یا قیامت کا ذکر ہوتا ہے، تو تڑپنے لگ جایا کرتے تھے، بعضوں کی روحیں پرواز کر جایا کرتی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم حفار قبر کھودنے میں مصروف تھے، قبر کھود رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ قبر کھود رہے تھے تو برابر میں ایک اور قبر بھی تھی، قبر کھودتے کھودتے اس برابر والی قبر کی دیوار گر گئی اور وہ کھل گئی قبر۔ کہنے لگے کہ وہاں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی،
اور دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک سفید ریش بزرگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ قبر کے اندر کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اور بزرگ قبر میں بیٹھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور امام سیوطی کوئی عام عالم اور محدث نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار اپنا دیدار کرایا ہے۔ اس قدر بڑی شان سے نوازا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم حفار نے قبر کھودی، برابر کی دیوار گر گئی، کستوری کی خوشبو آنے لگی اور اندر بزرگ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو دیوار بند کر دی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس قبر کے حالات ایسے ہیں، اس کے اندر اتنے بڑے بزرگ آرام فرمائے، دیوار بند کر دی۔ بعد میں پتہ لگایا یہ قبر ہے کس کی، تو پتہ چلا یہ حافظ قرآن تھے جو پورے دن قرآن ہی پڑھتے رہا کرتے تھے، جو پورے دن قرآن ہی پڑھا کرتے رہے، جنہوں نے قرآن تھام لیا، قرآن نے ان کو تھام لیا۔ جنہوں نے جو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو گئے، پھر قرآن نے انہیں کہیں بھی ڈگمگانے دیا نہیں، کہیں بھی گرنے نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِ غَوَاشٍ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کفار کے لیے جہنم کا آگ کا بچھونا ہوگا اور اوڑھنے کا بھی یہی سامان ہوگا۔ جب ان کے سامنے آیت یہ پڑھی گئی تو زمین پر تڑپنے لگے، اتنا تڑپے جیسے مچھلی تڑپا کرتی ہے پانی سے نکلنے کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ایسا تھا کہ ابھی عبداللہ بن حنظلہ کی روح نکل جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کافی دیر تک تڑپتے رہے اس آیت کو سننے کے بعد۔ جب بہت دیر ہو گئی تو آپ کچھ ٹھیک ہوئے تو کھڑے ہو گئے، اور پھر بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن حنظلہ کبھی بیٹھ بھی جایا کرو، تو کہنے لگے کہ وہ جو قرآن کی ایک آیت سنی تھی نا، اس کی ہیبت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اس کی ہیبت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اس کی ہیبت بیٹھنے نہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہیبت اور لوگوں کے دلوں میں قرآن کا جلال ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہم نے اب تو حالات ایسے ہیں کہ اگر نماز کے اندر امام صاحب تلاوت طویل کر دیں تو مقتدی بعد میں چیمہ گوئیاں کرنے لگتے ہیں کہ امام صاحب نے نہ جانے کیوں طویل کر دی تلاوت۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر خطبہ جمعہ جو ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر 2 بجے کا ٹائم ہے نماز کا اور 2:05 ہو جائیں، 10 منٹ ہو جائیں تو لوگ گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ نہ جانے جیسے کیا ہو گیا۔ یہ حالات ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید بھول بیٹھے ہیں، اور نہ قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو قرآن سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو پورا قرآن ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ فاتحہ کے متعلق فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور بیمار کو پلا دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، بیمار کو شفا مل جائے گی، کیونکہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور جب حافظ قرآن، ہم تو سیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یاد نہیں کرتے، اپنے بچوں کو یاد نہیں کراتے قرآن، جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اور قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، مسند الفردوس کی حدیث ہے، تو کیا ہوتا ہے، اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الی الارض الا تأکل لحمہ۔ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے جسم کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رب زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم کو مت کھانا۔ پھر زمین کیا جواب دیتی ہے، قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، الہی میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا کلام محفوظ ہے، وکلامک فی جوفہ، اس کے سینے میں، اس کے دل میں تو تیرا قرآن موجود ہے، تیرا قرآن محفوظ ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ وہ نعمتیں یاد کرائیں اللہ نے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔
تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر، جھولے کے اندر بھی کلام کیا کرتے تھے اور پکی عمر میں جا کر بھی کلام کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تم مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کے مرض والے کو، برس کے مرض والے کو۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے میرے اذن سے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائی ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، بچپن کے عالم میں کلام کیا کرتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دی، مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ کون سا پرندہ تھا؟ مفسرین نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا نا نبوت کا، تو لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے عیسیٰ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اس وقت جب آپ ایک مٹی سے پرندہ بنائیں اور اس میں پھونک ماریں اور وہ پرندہ اڑنے لگ جائے، یوں کر کے دکھائیں تو ایمان لائیں گے۔ اور صرف پرندے کی بات نہیں کی، کہنے لگے پرندہ بھی آپ نے چمگادڑ بنانا ہے، چمگادڑ بنائیے مٹی سے، کیونکہ یہ دیگر پرندوں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے، اس کی حیت اور جسامت کچھ مختلف ہے پرندوں کے مقابلے میں، اس کے پروں کو دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں تو کچھ الگ ہی ہے۔ کہنے لگے چمگادڑ بنائیے اور اس میں پھونک ماریے کہ وہ اڑنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اجازت دی، بنایا آپ نے، چمگادڑ بنایا مٹی سے، اس میں پھونک ماری تو اس نے اڑنا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ جو لوگ تھے نا، وہ لوگ بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کسی اور پرندے کا نہیں کہا، انہوں نے چمگادڑ بنانے کا کہا کہ چمگادڑ بنائیے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیگر جتنے پرندے ہیں سب انڈے دیتے ہیں، چمگادڑ انڈے نہیں بچے دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان ہنستے ہیں نا ایسے ہی چمگادڑ بھی ہنستے ہیں۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر جو جانور ہیں، ممالیہ جانور جن کو دودھ آتا ہے، ان کے تھن ہوتے ہیں، چمگادڑ کی مادہ کے بھی تھن ہوتے ہیں، اس کے دودھ بھی آتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب و غریب وجہ یہ ہے جس طریقے سے انسانوں میں اور دیگر جو جانور ہیں، مادہ ہیں، خرگوش ہیں، ان کی مادہ کو حیض آتا ہے، پرندے کی مادہ کو بھی حیض آتا ہے۔ تو یہ سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مختلف قسم کا جانور ہے، پرندہ ہے۔ تو انہوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ پرندہ بنائیے، آپ نے پرندہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ اڑنے لگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کی شان دوسری بیان فرمایا کہ آپ مادر ذات اندھوں کو اور کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتے ہیں، تندرست کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعمیٰ، اندھا، اور ایک ہوتا ہے اکمہ، مادر ذات اندھا۔ جو مادر ذات اندھا ہو، جس کی بچپن سے ہی آنکھیں نہ ہوں، اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی۔ جو آنکھوں والا تھا اس کی بینائی چلی گئی، پھر تو کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ ہو کے، کچھ معاملات ہو کے اس کی آنکھیں آ سکتی ہیں، بینائی لوٹ سکتی ہے۔ لیکن جو بچپن سے ہی جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جس کی آنکھوں کے سوراخ بھی نہیں ہوتے تھے، اس کے چہرے پر بھی ہاتھ رکھ کے ہٹاتے تھے تو آنکھیں آ جایا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر شان سے نوازا تھا، اور برس کے مریض والوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پہ کی۔ یہ ساری نعمتیں ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام پر تھیں، لیکن رب یہ فرما رہا ہے کہ آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر بھی کی۔ والدہ کا ذکر کیوں کیا؟ تو مفسرین نے لکھا بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اولاد کو کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، دراصل یہ اولاد کے والدین پر انعام ہوتا ہے، یہ والدین پر انعام ہوتا ہے۔ یہ حضرت مریم کی خاصیتیں نہیں تھیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کمالات تھے، یہ ان کے معجزات تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور فرمایا آپ کی والدہ پر بھی انعام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد پر انعام دراصل والدین پر انعام ہوتا ہے،
والدین پر انعام ہوتا ہے، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں اکسیر ہوتی ہے، کبھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، ہمیشہ دعا دیا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو قبر کا روشن چراغ بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔